بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان عالم مبلغ اور ہزاروں شاگردوں کے استاذ مربی حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب تشریف فرما ہیں۔ حضرت قطر کے مختلف مختصر سے دورے پر آئے تھے، تو میری درخواست پر حضرت نے ہماری درخواست قبول فرمائی اور یہاں تشریف لائے ہیں۔ تو ہم نے چاہا کہ موقع کی مناسبت سے حضرت سے ہم کچھ استفادہ بھی کریں اور اپنے ساتھیوں کو بھی حضرت کے کچھ ملفوظات سنائیں۔ تو اس حوالے سے حضرت آپ کا بڑا میں شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں یہاں پر اپنے تشریف آوری سے شرف بخشا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ مختصر سی آپ سے ایک دو باتیں ہو جائیں، ہمارے سامعین بھی اس سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ پوچھنا تھا کہ آپ ماشاءاللہ ابھی ترکی میں آپ کا یعنی آپ کا قیام ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ترکی کو قیام کے لیے کیوں منتخب فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا مفتی شفیع الرحمان کلیتی حفظہ اللہ تعالیٰ، میرا قدیم تعلق ہے، بہت عرصے سے جانتا ہوں۔ قطر جب بھی حاضری ہوتی ہے تو ملاقات بھی ہوتی ہے، ان کے گھر بھی آتا ہوں۔ آج بھی حضرت کی دعوت پر آیا اور میری اپنی خواہش بھی تھی کہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے۔ مختصر یہ ہے کہ دنیا میں ایک بزنس مین بھی اپنے بزنس کو ورلڈ لیول پر لے جانے کے لیے ایسے شہروں کا انتخاب کرتا ہے جہاں تک اس کا بزنس پوری دنیا میں پھیلے۔ ایک عالم جو ایک عالمی پیغمبر کا وارث ہے، اس کو بھی سوچنا چاہیے میں کسی ایسے شہر کا انتخاب کروں گی جہاں سے پوری دنیا میں میرا ایک دعوتی پیغام پہنچ سکے۔ تو میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اس وقت ترکی ایک واقعتاً ترکیہ ایک ایسے ملک ہے کہ جہاں بیٹھ کر آدمی پورے عالم میں دین کی دعوت کو پھیلا سکتا ہے۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ میرے لیے وہ آسان بھی بہت ہے، سہولت بھی بہت ہے، وہاں کا ماحول بھی موافق ہے۔ تو بڑے آرام کے ساتھ بیٹھ کر میں اپنا تصنیفی کام بھی کر رہا ہوں، تدریسی کام بھی کر رہا ہوں، اور پوری دنیا میں رابطے میں رہ کر اشاعت دین کے فریضہ سر انجام دے رہا ہوں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ اچھا حضرت، جیسے ماشاءاللہ آپ نے فرمایا کہ وہاں بیٹھ کر آپ اپنے ماشاءاللہ دعوتی پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو اپنے نیٹ ورک کے حوالے سے ذرا کچھ ارشاد فرمائیں۔ اگر کوئی حضرات آپ کے اس سلسلے سے جڑنا چاہیں اور استفادہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے اور کس طرح وہ جڑ سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں مختلف کورسز اور مختلف دورہ جات ہیں۔ سب سے پہلے کم عمر بچے جو 6 سال سے لے کر 10 سال تک کے ہیں، بچے اور بچیاں سب کے لیے ہم نے ایک مختصر سا تعلیم القرآن کورس ڈیزائن کیا ہے جو 2 سال کا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک علم دین کورس ہے، وہ بھی 2 سال کا، جس میں تفسیر ہے، حدیث ہے، عقائد، فقہ اور تاریخ ہے۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ جو ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں، بزنس مین ہیں اور باضابطہ کسی مدرسے میں رہ کر انہوں نے علم شریعت نہیں پڑھا، بڑی عمر کے، ان کے لیے ہم نے 4 سالہ عالم کورس، خواتین کے لیے 4 سالہ عالمہ کورس ڈیزائن کیا ہے، اور اس کے بعد پھر علماء کرام کے لیے 1 سالہ تخصص فی العقائد الاسلامیہ، اور وہ صرف ہفتہ اتوار 2 گھنٹے سبق ہوتا ہے پاکستانی وقت کے مطابق، رات 9 سے 11، اور تخصص فی الافتاء یہ بھی باقاعدہ علماء کرام کے لیے ہے۔ اسی طرح بہت سارے علماء کہ جو دورہ حدیث کر چکے ہیں اور ایک عرصہ تک اپنی دیگر دینی مشغولیات کی وجہ سے باقاعدہ علوم سے ان سے قرب نہیں رہا، تو ہم نے ان کے لیے دورہ حدیث آن لائن شروع کیا تاکہ اس کی تجدید کر لیں۔ اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن نے 6 سال پڑھا ہے، 7 سال پڑھا ہے، کسی عذر کی وجہ سے وہ مکمل نہیں کر سکے تو آخری سال پڑھ کے دورہ حدیث کی تکمیل کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے 1 سالہ قرآن کریم ترجمہ اور تفسیر کا کورس شروع کیا ہے، حضرات کے لیے الگ اور خواتین کے لیے الگ۔ اور اس وقت ہمارے صرف آن لائن ان کورسز میں شرکاء اور جو شریکات ہیں، یعنی حضرات اور خواتین، ان کی تعداد تقریباً 1200 کے لگ بھگ ہے الحمدللہ۔ اس کے لیے احناف میڈیا سروس ہماری موجود ہے، ہمارا اشتہار بھی آ جاتا ہے، ذاتی طور بھی ساتھی رابطے کے اندر رہتے ہیں۔
تو جو جس کورس کے اندر شرکت کرنا چاہے وہ کرتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پہ شارک کورسز پورا سال چلتے ہیں. ختم نبوت کورس ہے، دفاع صحابہ کو مقام دفاع صحابہ کورس ہے، حیات عیسیٰ کورس ہے، اور مختلف موضوعات ہیں. ایک میں نے مستقل ایک سلسلہ شروع کیا خلفائے راشدین کا، اور اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ، حسن حسین رضی اللہ سب کا، کہ باقاعدہ 3 دن 2 گھنٹے کا سبق ہوتا ہے. پھر وہ سبق اپلوڈ بھی ہوتا ہے. اس کے بعد باقاعدہ کتابی صورت میں بھی آتا ہے. تو ہماری خواہش ہے کہ ہم خلفائے راشدین، حضرت معاویہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ بطور خاص، اور اس کے بعد پھر ازواج مطہرات اور بنات طیبات طاہرات کے اوپر ایک ایک مستقل سبق ہو، کتاب ہو. اور اس کے علاوہ پھر عقائد کے حوالے سے اس وقت تقریباً یوں سمجھیں کہ 6 باضابطہ کتب ایسی ہیں عقائد کی جو میری طرف سے تیار ہو چکی ہیں. ان میں 2 چھپ گئی ہیں اور 4 چھپنے کے مراحل میں. سب سے پہلے العقائد الاسلامیہ، عقیدے پر کتاب، اردو میں ہے اسلامی عقائد. اس کے بعد پھر ہے کتاب العقائد. پھر حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کتاب العقیدۃ الحسن، اس کی شرح ہے، شرح عقیدہ حسنہ. پھر علامہ نصفی کی ہے العقائد النصفیہ، اس کی شرح شرح عقیدہ نصفیہ. پھر امام طحاوی کی ہے عقیدہ طحاویہ، اس کی شرح عقیدہ طحاویہ. پھر ہے الفقہ الاکبر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، اس کی شرح فقہ اکبر ہے. یہ چند کتب میں بتا رہا ہوں جو کتب عقائد ہیں. باقی دروس القرآن کے نام پر 5 جلدوں میں میرے دروس باقاعدہ جو آیات عقائد اور احکام پر مشتمل ہے وہ چھپ چکے ہیں، پاکستان سے بھی ہندوستان سے بھی. خلاصۃ القرآن تراویح کے لیے ہمارے یہاں چھپ چکا ہے. ترجمۃ القرآن انشاءاللہ مارچ 2024 کو مکمل ہوگا اور چھپنے کے مراحل میں چلا جائے گا. پھر اس کے بعد تفسیر پر کام کا ارادہ ہے، وہ بھی کرنا ہے. اور اس کے علاوہ پھر مثلا اصول عقائد، اصول تاریخ، اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول افتاء، اصول اسماء الرجال، اصول تجوید، یہ ایسے ہیں جو اصولوں پر میری طرف سے کام مکمل ہے. فائلیں تیار ہیں، لوگ اسے استفادہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ رمضان کے بعد ایک چھپنا بھی شروع ہو جائیں گی. اور اس کے علاوہ 50 کے لگ بھگ فائلیں باضابطہ میں نے مسائل پر تیار کر دی ہیں. اور ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ 1 سال اور لگے گا. تصنیفی کام کو مکمل کریں گے اور کورسز کا ہم جال پوری دنیا میں پھیلائیں، نیٹ ورک بنا دیں گے، تاکہ لوگ اس دور میں جیسے آپ فرما رہے تھے بہت سے لوگ ہیں جو مساجد میں نہیں آتے، مصروفیات کی وجہ سے وقت کم ہوتا ہے، نماز کے بعد چلے جاتے ہیں، تو گھر بیٹھ کے وہ آن لائن استفادہ کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی اعلی خدمت کے لیے، مقبول خدمت کے لیے قبول فرمائے. آمین آمین. حضرت ماشاءاللہ آپ کی خدمات تو معروف ہیں، پوری پاکستان سے باہر بھی بہت بڑی دنیا آپ کو جانتی ہے. تو حضرت ماشاءاللہ تعدد ازواج کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ ان کی 4 شادیاں مکمل ہیں. تو میں تو یہ کہتا ہوں جو بعض لوگ بدنام ہیں اس حوالے سے، اس میں حضرت ہیں، میں بھی ہوں. مفتی طارق مسعود صاحب تو ہیں، وہ بھی ہیں. ابھی قریب میں ان کی سنا ہے کہ ان کی بھی 4 پوری ہو گئی ہیں. تو سوال یہ تھا کہ آپ کی اس تعلیمی اور تدریسی خدمات میں آپ کی زوجات میں سے بھی کوئی شریک ہیں، مثلا جو خواتین کو پڑھاتی ہیں، درس دیتی ہیں، یا صرف آپ اکیلے اس میں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں؟ الحمدللہ تعالیٰ جو میرے 4 گھر والے ہیں، اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے. جس حد تک میری وہ دینی خدمات میں معاون ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرنے سے قاصر ہوں، بلا مبالغہ. بہت زیادہ میرے ساتھ معاون ہیں. میرے یہاں شادی کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ میرا حلقہ مردوں کا ہے اور اسی طرح خواتین کا بہت زیادہ ہے. میں نہیں چاہتا تھا کہ براہ راست خواتین کو میں پڑھاؤں. تو میری خواہش تھی کہ میرے اور طالبات کے درمیان خواتین. اس کے لیے میں نے اللہ سے دعا بھی مانگی، کوشش بھی کی. اللہ نے کرم فرمایا تو مجھے اللہ تعالیٰ ایسی بیویاں عطا فرما دی. اب ہمارے یہاں جو میری پہلی اہلیہ ہے وہ عالمہ نہیں ہے، لیکن اس حوالے سے بہت خوش قسمت ہے کہ اس کے والد عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے. بھائی ان کے عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں. بہنیں حافظہ بھی ہیں، عالمہ بھی ہیں. بیٹیاں اور بیٹے اس کے حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہے. شوہر بھی اس کا بھائی حافظ اور عالم ہے، یعنی اس کے اطراف سے حفاظ علماء ہیں. تو میرے اس کورسز میں جو میرے ساتھ باقاعدہ پڑھاتی ہیں، اس میں میری 3 بیویاں ہیں، میری 2 بیٹیاں ہیں، اور ایک میری منہ بولی بہن ہے، سگی نہیں لیکن بہن ہے، اور پورے پردے کا اہتمام کرتی ہیں. یہ ہمارے ساتھ پڑھنے والی خواتین کو پتہ ہے. تو پوری دنیا میں جو خواتین ہمارے سبق پڑھتی ہیں ان کے علم میں ہے. اور کوئی معمولی سا بھی اگر ہمارے گھر میں اس حوالے سے اختلاف ہوتا تو یقیناً پڑھنے والی طالبات کے علم کے اندر ہوتا. اور یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میں سمجھتا ہوں 3 زوجات، جی 3 بیویاں اور 2 بیٹیاں،
یہ 5 پڑھاتی ہیں، اور ایک منہ بولی بہن جو شرعی پردہ مجھ سے کرتی ہیں اور اس پردے کے دائرے میں رہ کر وہ کام کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہماری بیویوں کو بھی، میری بیٹیوں کو بھی، جو میرے ساتھ بہت تعاون کرتی ہیں. اور اگر واقعتاً ان کا یہ تعاون میرے ساتھ نہ ہوتا تو جس سٹیج پر میں آج بیٹھ کے کام کر رہا ہوں شاید کام نہ کر پاتا. اللہ ان کو بھی اس کی ماشاءاللہ. جیسے وہ ایک کہاوت مشہور ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے، آپ کے پیچھے تو ماشاءاللہ کافی سارے ہاتھ ہیں. تو آخری ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ موجودہ جو حالات پوری دنیا میں فلسطین کے حوالے سے چل رہے ہیں، مسلمانوں کے درمیان ایک انتہائی خلفشار اور انتہائی غم اور انتہائی یعنی غمگین صورتحال ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا اس کا مستقبل کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ جیسے ابھی عالمی قوتیں اس میں شامل ہو چکی ہیں، عالم کفر تو بالکل سر عام اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، جبکہ مسلمان بیچارے کچھ ممالک اس میں ترک ہے، ترکیہ ہے اور قطر بھی ہے، اور یہ دونوں ملک تو ماشاءاللہ کھلے عام فلسطین کا ساتھ دے رہے ہیں، اور بہت سے ممالک دینا چاہتے ہیں لیکن کچھ رکاوٹیں ہیں. عوام تو الحمدللہ سب مجاہدین کے ساتھ ہیں یا مظلومین کے ساتھ ہیں. تو اس کا مستقبل آپ کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے حالات یہ پریشان کرنے والے نہیں ہوتے، اس قسم کے حالات بندے کو کھڑا کرنے والے ہوتے ہیں. بالکل. ان حالات میں پریشان ہو کر لیٹ جانا کوئی جواں مردی نہیں ہے. ان حالات کا جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنا جواں مردی ہے. اس موقع پر پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. حکمرانوں کا کردار انہوں نے ادا کرنا ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے. علماء نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، عام لوگوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. یہ البتہ میں ضرور کہوں گا پوری دنیا میں بسنے والے اپنے مسلمان بھائیوں سے اور بہنوں سے ایسے موقع پر جذبات سے نکل کر اپنے اپنے ملکی قوانین کو نہ توڑ بیٹھیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کا تعاون بھی نہ کر سکیں اور خود مشکلات کے اندر شریک ہوں. دعاؤں کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے. مظلوم تو مظلوم ہوتا ہے، مسلمان ہو یا کافر ہو. جس پر ظلم ہو، اگر ظالم کافر ہو تو پھر آپ اندازہ فرمائیں کہ مظلوم کے ساتھ کس قدر ہمیں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اپنے فرائض انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. آخر میں آپ کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام ان خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اسی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ.